إن الحمد لله أحمده وأصلي على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ انا بے شک ہم نے اعطینا کا ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر بے حد و حساب، فصل پس نماز پڑھیے لربی کا اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، انا شانئک ھو الابتر بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی سورہ الکوثر نہایت ہی مختصر سورہ ہے۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے سورت کا نمبر 108 ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کثرت رائے سے یہ مکی ہے، اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی حوض کوثر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی۔ تو معراج چونکہ مکی دور میں ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تبلیغ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اہل و عیال کو جو تکالیف پہنچی وہ کسی عام انسان، کسی خاص انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہی کا حوصلہ تھا، یہ اللہ کے پیغمبر کا حلم اور بردباری تھی کہ تمام قسم کی تکالیف کو برداشت کیا۔ آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک دن مجھے کوئی تان تنز کرے، کوئی مجھے برا بھلا کہے، تو دوسری دفعہ میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں پہ نہ آؤں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنوں نے کیا، پچھلی سورہ میں آپ پڑھ چکے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ رب العزت کو آسمانوں سے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا پڑی۔ عزیزان محترم، آج کی سورہ مبارکہ جو ہے اس کا بھی پس منظر یہی ہے کہ کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، تمام کائنات کے لیے پیغمبر چن رکھا تھا، پھر اس نے حوصلہ بھی تو اسی حساب سے دینا تھا نا۔ آئیے اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا جائیں تو ہم سورت دیکھتے ہیں سورہ والضحیٰ میں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب، اس وقت کی تکالیف جو آپ کو پہنچ رہی ہیں، ان کو دیکھ کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں جی، چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے نا، لیکن آپ کو آپ کا باس صرف کہہ دے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایکسپلینیشن وغیرہ، یہ انکوائری، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ رب العزت آسمانوں سے آواز دے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ایک آپ کا پہلا زمانہ ہے، آپ کے پہلے زمانے سے جو آنے والا زمانہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر بہتر کر کے دکھایا، کیسے کر کے دکھایا؟ ایک وہ وقت تھا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے چند صحابہ کرام کو لے کر کبھی دار ارقم میں تشریف لے جاتے ہیں اور چھپ چھپا کے تبلیغ کرتے ہیں، اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، ایک وہ زمانہ تھا کہ اس بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ چابیاں کدھر ہیں؟ چابیاں ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں خانہ کعبہ بیت اللہ کی چابیاں لیتے ہیں۔ حضرات میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے عطا فرمایا۔ اور پھر سورہ الانشراح کو پڑھیے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ ہر تنگی کے بعد فرمایا آسانی ہے، لہذا اگر کوئی تنگی تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اگر کوئی تنگی آئے تکلیف آئے تو پریشان نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے نام کا فریرہ پوری دنیا میں پھیر دیا۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نام ہوگا، وہاں وہاں محبوب تیرا نام ہوگا۔ حضرات اس کائنات کو دیکھیے، آپ دیکھیں کہ سورج فجی سے نکلتا ہے، پھر آسٹریلیا میں پہنچتا ہے، پھر ملائیشیا میں آتا ہے، پھر انڈونیشیا میں آتا ہے، پھر بنگلہ دیش میں پہنچتا ہے، پھر پاکستان آتا ہے، پھر مصر جاتا ہے، پھر اس کے بعد الجزائر اور لیبیا پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد مراکش میں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پوری کائنات کا چکر لگاتا ہے۔ اور جن ممالک کا نام لیا ہے، ان ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اذان کی آواز آتی۔ اذان کی آواز کیا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد۔ کائنات میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز اس وقت اگر کوئی دنیا میں آواز ہے تو وہ اذان کی آواز ہے۔ وہ اذان کی آواز جو ہے اس میں دو لفظ ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آواز کائنات میں گونج رہی ہے، ایک حالہ بن کر پوری دنیا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں، ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آگے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی عشاء کی اذان جو ہے وہ آپ ہمارے پاس ہوگی اور ادھر سعودیہ میں مغرب کی اذان ہوگی۔ اسی طریقے سے اذان کا یہ سلسلہ جو ہے پوری کائنات میں چلتا رہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اصل میں ہوا یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، یہ حکمت کو وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے، ہم تو پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس کا نقصان کر کے میں نے بڑا فائدہ حاصل کیا، جس کا تو نقصان کر رہا پتہ نہیں اس کو کتنے فوائد ہوں گے۔ باہر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ باہر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں باہر کیا ہے؟ آندھی ہے، اور آپ دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بھئی آپ نے دروازہ بند کیوں کیا ہوا؟ باہر آندھی ہے، باہر آندھی ہے، آپ باہر نہ نکلیں۔ اس میں حکمت ہے۔ اگر آپ آندھی اندھیری میں جائیں گے تو آپ کو کوئی اوپر سے کوئی کنکر، کوئی پتھر، اور اس کے بعد کوئی چیز، کوئی اوپر سے کوئی جہازی بورڈ یا دوسری تیسری چیز گرے گی اور آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہذا آندھی کو روک لینے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ وہ مشکلات تو ٹھیک ہے، لیکن عجیب سی کیفیت یہ بن گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازا۔ آپ کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ حضرت جن کا نام قاسم ہے، تو وہ اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ کچھ عرصے بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو کفار مکہ، قریش مکہ جو تھے، کفار مشرکین جو کہتے ہیں لو جی اللہ معاف کرے، اب تو یہ
इनकी जो है असल वो कट गई है, जड़ कट गई है। औलाद वालिद बच्चों के साथ ही इंसान होता है, इसके अलावा तो और कोई नहीं। अब इनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, अब इनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बंधाई, हौसला अता किया। फरमाया कि इन्ना आतईना का, इन्ना, ज़रा गौर कीजिए अल्फाज पे गौर की, इन्ना बेशक हमने, इन्ना ना बेशक हमने, आतईना का हमने अता किया तुझे। दो एक होता ईता, अलफ या ता या, ईता, ईता का मतलब होता है देना, उसका मतलब भी देना होता है, और ईता का मतलब भी होता है देना। ये देना जो है, ये जो आतईना वाला देना है, इसमें मलकियत है कि हमने ये चीज़ आपकी मलकियत कर दी। जैसे सुलेमान को बादशाह अल्लाह ताला ने उसकी मलकियत कर दी, ऐसे ही हौज़े कौसर जो है इसकी मलकियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूक मलकियत अता कर दी। किसी को पानी दें, किसी को, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत है। कुरान कह रहा है इन्ना आतईना कल कौसरा। हजरात कौसर क्या है? कौसर मैं देख रहा था अभी एक तफसीर तफहीमुल कुरान, तो मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कौसर कसरत से मुबालगा है, मुबालगा का सीगा है, और इसका दुनिया की किसी ज़ुबान में तर्जमा हो ही नहीं सकता कि किस किस चीज़ की कसरत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता की। उम्मत की कसरत है, मालो दौलत की कसरत है, रकबे के लिहाज से बादशाहत की कसरत है, और उसके बाद देखें जी कल क़यामत का दिन होगा तो सारी उम्मतें जो हैं उनकी सफ़ें कितनी होंगी? 1,24,000 पैगम्बर हैं और सफ़ें कितनी होंगी? 120 सफ़े होंगी, जिसमें से 80 सफ़े सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी, और बाकी उम्मतों की सफ़ें बाकी कितनी रहेगी जी? जी बाकी 40 रहेगी। 40 सफ़ें जो हैं बाकी उम्मतों की होंगी, और 80 सफ़ें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी। तो इसका नाम क्या है? इन्ना आतईना कल कौसर, कि हमने आपको कौसर अता किया। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई, बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नबूवतें अता की। किसी को कोई इलाका दिया, किसी को कोई जगह अता की, किसी को कोई कौम अता की, किसी को कबीला अता किया। और जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ताल्लुक़ है तो वो काफ़तन लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए नबी बना के भेजा, रसूल बना के भेजा। तो ये पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजना क्या है? इन्ना आतईना कल कौसर। एक वो वक्त भी था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की ज़ियारत करने आ रहे थे तो कुफ़ार ने वापस कर दिया, रोक दिया। और एक वो वक्त भी आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,44,000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मौजूदगी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो सहाबा कराम की तादाद 1,44,000 है। और उसके बाद हज़रात 1,44,000 इस दौर में होना कोई कमाल की बात नहीं। आज से 1450 साल पहले की बात है। तो 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1,24,000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को खिताब करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उनके सामने पेश करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तोहफा क्या है? इन्ना आतईना कल कौसर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जो हैं वो क्या करते हैं? दो भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटा अपने कदम उठाता है कि मैंने भी जंग पे जाना है। तो इस किस्म के सहाबा कराम अता करना ये भी क्या है? ये भी इन्ना आतईना कल कौसर। वगरना आइए ज़रा देखिए, एक अल्लाह के पैगंबर हैं
وہ کہتے ہیں اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ آؤ چلیں لڑیں، تو وہ کہتے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، چلو تم اور تمہارا رب لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا، بڑوں کا اور اس کے بعد عورتوں کا، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حضرات ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھر میں تشریف فرما ہے، میاں صاحب نے یہ درس قرآن پاک کا آغاز کیا، پہلے آنے والے کچھ اور تھے، اب تبدیل ہوتے ہوتے ہمارے سامنے ایک خوبصورت قسم کا یہ گلدستہ، افراد کا گلدستہ، یہ جو ہے یہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، نبی کے فرمان کو سننے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو یہ جو کثرت عطا کی ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے والے، قرآن پاک کی تعلیم کو اس کے بعد اس کی تفہیم کو کے لیے آنے والے، اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے، یہ سارے کا سارا جو پروگرام ہے اس کا نام کیا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَا